السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے دوسرے نشریے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں 1 فروری سے عربی النسل گھوڑوں کا کتارا انٹرنیشنل فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول کا تیسرا ایڈیشن ہوگا جو 11 فروری تک جاری رہے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے ڈیووس ورلڈ اکنامک فورم میں عالمی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے اور ترقیاتی شعبوں میں ایک قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار کی حیثیت سے قطر کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ قطر آئندہ برسوں کے دوران گیس کی عالمی منڈیوں بالخصوص یورپ میں سپلائی زیادہ کرے گا۔ جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مگادیشو کے شمال میں حوادلی نامی علاقے میں واقع فوجی کیمپ پر کیے گئے کار بم حملے میں ایک فوجی یونٹ کے کمانڈر سمیت 11 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اور الاہلی بینک نے اعلان کیا ہے کہ سال 2022 میں اس کا نیٹ پروفٹ 772 ملین ریال ہوا، جو گزشتہ سال 2021 کے مقابلے میں 8.2% زیادہ ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں 1 فروری سے عربی النسل گھوڑوں کا کتارا انٹرنیشنل فیسٹیول شروع ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول کا تیسرا ایڈیشن ہوگا جو 11 فروری تک جاری رہے گا۔ کتارا فاؤنڈیشن کی جانب سے بلائی گئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیسٹیول کی منتظمہ کمیٹی کے صدر اور کتارا کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد بن ابراہیم السلیتی نے اس فیسٹیول کی تفصیلات بتائیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کی قیادت میں قطر کا ایک اعلیٰ سطحی وفد سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں منعقدہ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کر رہا ہے۔ یہ فورم 20 جنوری تک جاری رہے گا۔ اس سال کا لوگو ہے بکھری ہوئی دنیا میں باہمی تعاون۔ فورم میں کئی ملکوں کے وزرائے معیشت، تجارت، مالیات، معاشی اور تجارتی دنیا کے قائدین اور کمپنیوں کے سربراہان اور ایگزیکٹو مینیجرز، ماہرین، دانشوران اور سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والی اعلیٰ شخصیات شرکت کر رہی ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے دنیا میں جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کے موضوع پر ہونے والے سیشن میں شرکت کی اور عالمی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے اور ترقیاتی شعبوں میں ایک قابل اعتماد بین الاقوامی شراکت دار کی حیثیت سے قطر کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ قطر آئندہ برسوں کے دوران گیس کے عالمی منڈیوں بالخصوص یورپ میں سپلائی زیادہ کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگلے برسوں میں گیس اہم عنصر رہے گا۔ افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ اس ملک میں امن کے قیام کے لیے خانہ جنگی کے بجائے باہمی بات چیت ضروری ہے۔ واضح رہے کہ کووڈ-19 کی وبا کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ڈیووس اقتصادی فورم اپنے معمول کی تاریخوں یعنی مڈ جنوری میں منعقد کیا گیا ہے۔ وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب جاسم بن سیف السلیتی کے ساتھ ایتھوپیا کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ جناب ڈاگ مویٹ موگس نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ٹرانسپورٹ اور شہری ہوابازی کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں آج نئی اسرائیلی حکومت کے پس منظر میں فلسطین کو درپیش چیلنجوں پر غور کرنے کے لیے فلسطینی صدر محمود عباس، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے فرمانروا شاہ عبداللہ دوم پر مشتمل سہ رکنی سربراہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں 39 ملکوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جنرل اسمبلی کی جانب سے اسرائیلی خلاف ورزیوں کے متعلق عالمی عدالت انصاف کی رائے مانگنے کے فیصلے کے جواب میں کی گئی کارروائیوں سے فوراً باز آ جائے۔ درجنوں انتہا پسند یہودی آباد کاروں نے آج ایک بار پھر مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی۔
آباد کار قابض فورسز کی حفاظت میں المغاربہ دروازے کی طرف سے زبردستی مسجد میں داخل ہو گئے۔ فلسطین کی نیوز ایجنسی وفا نے بتایا کہ درجنوں یہودی آباد کار مسجد اقصی کے احاطے میں زبردستی داخل ہو گئے اور صحن کے مشرقی حصے میں تلمودی رسمیں ادا کیں۔ یہودی آباد کار روزانہ صبح و شام مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں تاکہ زبردستی داخلے کے اوقات کو تقسیم کیا جا سکے۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض فورسز نے مغربی کنارے کے متعدد علاقوں سے 20 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا نے بتایا کہ اسرائیلی قابض فوج نے جنین میں واقع قصبوں قباطیہ اور برقین سے 4، بیت لحم سے 3، رام اللہ اور بیت المقدس سے 3 اور الخلیل شہر سے 10 فلسطینیوں کو ان کے گھروں پر چھاپے اور تلاشی کے بعد گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی قابض فورسز روزانہ ہی فلسطینی قصبوں اور دیہاتوں پر جارحیت کرتی ہیں اور فلسطینیوں کی اراضی اور جائیداد کو نقصان پہنچاتی ہیں، جس کے بعد شروع ہونے والی جھڑپوں میں گولیوں، ربر کی گولیوں اور آنسو گیس کے گولوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد شہری شہید یا زخمی ہو جاتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے امور کے رابطہ کار بریٹ میک گرگ کی قیادت میں امریکہ کے اعلیٰ سطحی وفد نے بغداد میں عراق کے وزیر اعظم جناب محمد شیع السودانی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ عراق کی نئی حکومت کے ساتھ یہ کسی اعلیٰ امریکی اہلکار کی پہلی ملاقات ہے۔ بغداد میں جاری کیے گئے سرکاری بیان کے مطابق میک گرگ کا استقبال امریکی صدر کے نمائندے کے طور پر کیا گیا اور دوران ملاقات عراق اور امریکہ کے باہمی تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی۔ مسٹر میک گرگ نے زور دے کر کہا کہ امریکہ توانائی، بنیادی انفراسٹرکچر اور ماحولیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عراقی حکومت کی اصلاحات کی سپورٹ کرتا ہے۔ جمہوریہ صومالیہ کے دارالحکومت مگدیشو کے شمال میں ہوادلی نامی علاقے میں واقع فوجی کیمپ پر کیے گئے کار بم حملے میں ایک فوجی یونٹ کے کمانڈر سمیت 11 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ باغی تحریک الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل ہی ہیران کے علاقے ہلجن میں کیے گئے ایک دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے تھے۔ اسی دوران میں صومالیہ کے وزیر دفاع جناب عبدالقادر محمد جامع نے اعلان کیا ہے کہ سرکاری فوج نے عوامی مزاحمت کے تعاون سے اسٹریٹجک شہر ایلٹیری پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ شہر وسطی صوبے گلمدگ میں بحر ہند کے ساحل پر واقع ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں باغی تحریک شباب کا کنٹرول تھا۔ امریکی فوج نے اعلان کیا ہے کہ پیٹریاٹ میزائل ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے یوکرین کے فوجی امریکہ کی ریاست اوکلاہوما میں واقع فورٹ سل نامی فوجی ایئر بیس پہنچ گئے ہیں۔ اس فوجی اڈے میں امریکہ اپنی فوج اور دیگر ملکوں کے فوجیوں کو پیٹریاٹ میزائل ٹریننگ دیتا ہے۔ امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN نے ایئر بیس سے جاری کردہ بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ یوکرینی فورسز کو وہی اہلکار ٹریننگ دیں گے جو امریکہ یا حلیف ملکوں کے فوجیوں کو تربیت دیتے ہیں۔ امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کے اہلکاروں کے مطابق فضائی دفاعی سسٹم کی ٹریننگ میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ تربیتی پروگرام کتنی جلدی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکی وزارت دفاع نے اعلان کیا تھا کہ وہ تقریباً 100 یوکرینی فوجیوں کو پائریوٹ میزائل سسٹم کی تربیت دے گی۔ واضح رہے کہ یوکرین کی جانب سے اس مطالبے کے بعد کہ اس کو روسی حملوں سے اپنا بنیادی انفراسٹرکچر بچانے کے لیے پیٹریوٹ میزائل سسٹم فراہم کیا جائے، امریکہ نے گزشتہ ماہ ہی یہ سسٹم یوکرین کو دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ اور جرمنی نے یوکرین کو ایک پیٹریوٹ بیٹری دی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ایک پیٹریوٹ بیٹری یوکرین کے 1/3 حصے کا دفاع کر سکتی ہے اور اس کو چلانے کے لیے 90 فوجیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈونیسٹک میں حکمران روس نواز انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ اس نے سولیدار نامی شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی دوران میں امریکہ کے چیئرمین
ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली ने जर्मनी में यूक्रेनी फौजियों के 2 ट्रेनिंग सेंटरों का दौरा किया और उनका हौसला बढ़ाया। उधर क्रेमलिन ने कहा है कि मॉस्को रूस और अमेरिका के खुफिया इदारों के सरबराहान के दरमियान नई मुलाकात के इम्कान को खारिज अज़ इम्कान नहीं समझता है। चीन में जारी किए गए सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 60 वर्षों में पहली बार आबादी की शरह में कमी आई है। आबादी के एतबार से चीन दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और उसको डेमोग्राफिक क्राइसिस का सामना है। चीन के कौमी दफ्तर बराए शुमारियात ने बताया कि सन 2022 के इख्तिताम के साथ मुल्क की कुल आबादी 1 अरब 41 करोड़ 17 लाख 50 हजार रिकॉर्ड की गई, जो 2021 के मुकाबले में 0.85 मिलियन कम है। काबिल जिक्र है कि चीन ने सन 2016 में 1980 से चली आ रही बच्चा बस एक नामी पॉलिसी खत्म करने का ऐलान किया था और फिर 2021 में 3 बच्चों तक की इजाजत दे दी थी। लेकिन आदादोशुमार से लगता है कि इस ऐलान से अवामी रुझान पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। याद रहे कि सन 1960 में आखिरी बार चीन में आबादी की सालाना शरह में कमी देखी गई थी। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक घर पर की गई फायरिंग में 6 अफराद मारे गए, जिनमें एक 6 माह का दूध पीता बच्चा और उसकी मां भी शामिल हैं। तौलारी की पुलिस ने कहा है कि यह टारगेट किलिंग का वाकया है और इसके टारगेट्स ड्रग्स गैंग्स के साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। इस हमले में 2 अफराद ने इसी बिल्डिंग में छुपकर अपनी जान बचाई, जबकि कई दीगर जख्मी हो गए, जिनको फौरी तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। अल अहली बैंक ने ऐलान किया है कि साल 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 772 मिलियन रियाल हुआ, जो गुज़िश्ता साल 2021 के मुकाबले में 8.2% ज्यादा है। 2021 के इसी अरसे में बैंक का मुनाफा 713 मिलियन रियाल था। इराक के बिजली की वजारत ने ऐलान किया है कि वो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आलमी मियार के 400 बिजली घर तामीर करेगी। इन ग्रिड स्टेशनों की तामीर के लिए मुतादिद अमरीकी कंपनियों के साथ वजारत बातचीत कर रही है और बास के साथ मुआहदे भी हो चुके हैं। कतारा ने ऐलान किया है कि परसों जुमेरात 19 जनवरी से महासील फेस्टिवल का 7वां एडिशन शुरू किया जा रहा है। फेस्टिवल में 28 लोकल फॉर्म्स, चिकन, गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली 6 कौमी कंपनियां, शहद और खजूरों की 2 कंपनियां और 8 नर्सरीज शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा रिवायती पकवान बेचने वाली मुतादिद दुकानें और स्टॉल भी मौजूद होंगे। ये फेस्टिवल 28 जनवरी तक जारी रहेगा। अलबत्ता सब्जी बाजार सिर्फ वीकेंड्स पर मार्च के आखिर तक काम करता रहेगा। ये फेस्टिवल और हफ्तवार बाजार कतारा के जनूबी हिस्से में लगाया जा रहा है और सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहेगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर पेश खिदमत है। साहिब समूह अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की सरपरस्ती में 1 फरवरी से अरबी नस्ल घोड़ों का कतारा इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू हो रहा है। ये फेस्टिवल का 3रा एडिशन होगा, जो 11 फरवरी तक जारी रहेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा ने डेवोस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आलमी अमन व सलामती को मुस्तहकम करने और तरक्याती शोबों में काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी शराकत दार की हैसियत से कतर के किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कतर आइंदा बरसों के दौरान गैस के आलमी मंडियों बिलखुसूस यूरोप में सप्लाई ज्यादा करेगा। जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मगादिशु के शुमाल में हवादरी नामे इलाके में वाक़ई फौजी कैंप पर किए गए कार बम हमले में एक फौजी यूनिट के कमांडर समेत 11 अहलकार हलाक हो गए हैं। और अल अहली बैंक ने ऐलान किया है कि साल 2022 में इसका नेट प्रॉफिट 772 मिलियन रियाल हुआ, जो गुज़िश्ता साल 2021 के मुकाबले में 8.2% ज्यादा है। इसी
इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने अख्ताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से न्यूज़ एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो से स्टूडियो ऑपरेटर हाशिम खमीस और आयशा मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1 क्यू रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें। तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम, हम अपने